اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ ہجرت کا پہلا سال، تعمیر مسجد قباء۔ قباء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو ہوا۔ یہی تاریخ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہاں آ ملے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا رہے، اور اس میں وہ مرد ہیں اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کلثوم بن ہدم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مسجد لے کر مسجد مذکور کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بغرض تشویش و ترغیب کام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں اتھر خم ہو جاتا، اور پیٹ شریف پر مٹی کے سفید دھاری نظر آتی۔ آپ کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ فرماتے کہ نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لو، اور خود اسی کو عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتلا رہے تھے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ عادل و اقوم ہے۔ مدینہ شریف میں نزول رحمت۔ قباء میں 4 روز قیام رہا۔ یہاں سے جمعے کے دن مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مہاجرین و انصار ساتھ تھے۔ انصار کے جس قبیلے پر سے گزر ہوتا اس کے سربراہ عقیدت مند عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہماری نصرت و حمایت میں اتریے۔ آپ اظہار منت و دعائے خیر کے بعد فرماتے کہ میری اونٹنی معمور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کے محلے میں جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے وادی ذی سلب کی مسجد میں نماز جمعہ مع خطبہ ادا کی۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نزدیک پہنچی تو جوش مسرت کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور یوں گانے لگی کہ ہم پر چاند نکل آیا، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ آپ کی اونٹنی کا بیٹھنا تھا کہ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجاتی نکلیں اور ہم کہنے لگی ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر ان لڑکیوں سے پوچھا کیا تم مجھ کو دوست رکھتی ہو؟ وہ بولی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم کو دوست رکھتا ہوں۔ جب مدینہ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انتظام ہو چکا تو آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکے میں بھیجا کہ آپ کے عیال کو مدینہ لے آئیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن ارقیز وائلی جو کہ مکے کو واپس جا رہے تھے،
ہاتھ اپنے صاحبزادے عبداللہ کو رخہ دے دیا کہ میرے عیال کو بھی مدینہ لے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص نے آنے نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ہی رہا۔ جب مسجد نبوی کے 7 حجرے تیار ہو گئے تو آپ نے ان میں نقل فرمایا، اس عرصے میں بنو نجار نے مہمانی کا حق کما حقہ ادا کیا۔ تعمیر مسجد نبوی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی جن کے ولی حضرت سعد بن زرارہ بخاری تھے۔ وہ اس زمین میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک حصے میں حضرت اسد نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی جس پر چھت نہ تھی، یہاں وہ نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ باقی زمین میں کھجور کے درخت اور مشرکوں کی قبریں اور گڑھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد جامع بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے قیمت پر زمین طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ قبریں اکھاڑ کر ہڈیاں کسی دوسری جگہ دبا دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور گڑھے ہموار کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنی چادر میں اینٹیں لا کر دے رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ اینٹیں خیبر کے تمر و زیب سے زیادہ ثواب والی اور پاکیزہ ہیں۔ یا اللہ، بے شک اجر صرف آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد نہایت سادہ تھی۔ بنیادیں 3 ہاتھ تک پتھر کی تھیں، دیواریں کچی اینٹوں کی، چھت کھجور کے درخت قد آدم سے کچھ اونچی اور ستون کھجور کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ 3 دروازے تھے، ایک جانب کعبہ، 2 دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل شمالی جانب میں نیا دروازہ بنا دیا گیا۔ چونکہ چھت پر مٹی کم تھی اور فرش کچا تھا، اس لیے بارش میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ رات کو بارش بہت ہوئی، جو نمازی آتا کپڑے میں کنکریاں ساتھ لے آتا اور اپنی جگہ بچھا لیتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ خوب ہے، اور کنکروں کا فرش بنا دیا۔ اصحاب صفہ، پایان مسجد میں ایک سائبان تھا جو صفہ کہلاتا تھا اور ان فقراء و مساکین صحابہ کے لیے تھا جو مال و منال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ روک رکھو جان اپنے ساتھ ان لوگوں کے کہ پکارتے ہیں وہ پروردگار کو اپنے صبح اور شام اور چاہتے ہیں اس کی رضامندی۔ ان کی تعداد میں موت یا سفر یا ترویج کے سبب کم بیشی ہوتی رہتی۔ بعض وقت ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی۔ باہر سے مدینے میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی جان پہچان کا نہ ہوتا تو وہ بھی صفہ میں اترا کرتا تھا۔ اہل صفہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ آپ نے یوں جواب دیا کہ اللہ کی قسم، یہ نہیں ہونے کا کہ تم کو خادمہ دوں اور اہل صفہ بھوکے مریں، ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر۔ ازواج مطہرات میں سے اس وقت حضرت سودا و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھیں۔ ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنا دیے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواج کے آنے پر اور مکانات بنتے گئے۔
ان مکانات میں سے 5 کھجوروں کی شاخوں سے بنے تھے، ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا، دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا، باقی 4 مکان کچی اینٹوں کے تھے جن کی چھت پر کھجور کی شاخوں کی، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک حجرہ کھجور کی شاخوں کا تھا، جن کے دروازے پر کمبل کا پردہ تھا۔ یہ مکانات جانب غربی کے سوا مسجد کے ارد گرد تھے، ان کے دروازے مسجد ہی کی طرف تھے اور مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے سر مبارک نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھی آپ کے بال مبارک دھو دیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت خانہ جانب مشرق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل اس جگہ تھا جہاں اب آپ کی قبر شریف کی صورت بنی ہوئی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں دوگانہ ادا کرتے، بعد ازاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے۔ مہاجرین کے مکانات کی تعمیر۔ مہاجرین کی سکونت کے لیے مسجد کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا، چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زہرا کو مسجد کی ایک جانب ایک خطہ عنایت فرمایا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی کے حصے میں ایک کھجور کا باغ آیا جو ان کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ ان کے لیے مسجد کے پاس ایک خطہ معین کیا گیا جو ان کے نام سے مشہور تھا، جس میں مختلف اقسام کے درختوں کی جڑیں تھیں۔ ان قطعات میں سے جو زمین بے آباد غیر مملوکہ تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خود تقسیم فرما دی۔ مسجد نبوی میں چراغ کی ابتدا۔ مسجد نبوی اور حجرات میں راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت تمیم وادی کے غلام سراج کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ ہم قندیل اور روغن زیتون اور رسیاں لائے اور میں نے قندیلوں پر لٹکا کر مسجد میں روشنی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ تمیم نے کہا کہ میرے اس غلام نے۔ آپ نے پوچھا ان کا کیا نام ہے؟ تمیم نے کہا فتح پیغمبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان کا نام سراج ہے، پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سراج رکھا۔ اذان کی ابتدا۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد جامع تیار ہو چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ آپ نے اپنے اصحاب کرام سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت اور ایک مکان میں اجتماع بغیر اعلان و آگاہی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے اصحاب کرام نے اعلان کے لیے کئی طریقے پیش کیے۔ بعض نے کہا کہ آگ روشن کر کے اونچی کر دی جائے، مسلمان اسے دیکھ کر جمع ہو جایا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ مشابہت مجسوس اس طریقے کو پسند نہ فرمایا۔ بعضوں نے ناقوس تجویز کیا مگر بوجہ مشابہت نصارہ یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک شخص کو نماز کے وقت بغرض اعلان بھیج دیا جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے آواز لگاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی الصلاۃ الجامعہ۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں ان سب سے بہتر طریق بتلا دیا گیا اور وہ اب جو اذان شرعی ہے وہ حضرت عبداللہ نے اپنا خواب بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ حضور انور اس سے پہلے اس بارے میں آپ پر وحی آ چکی تھی، اس لیے آپ نے سن کر فرمایا کہ بے شک یہ خواب سچ ہے انشاءاللہ، اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال کو کلمات اذان کی تلقین کر دو اور وہ اذان دیا کریں گے، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند
اور نرم اور شیریں ہیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہجرت کا دوسرا سال، تحویل قبلہ یعنی قبلے کا رخ بدلنا۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور نماز کی روح خشوع و خضوع کے لیے باطنی یکجہتی کے ساتھ ظاہری یکجہتی بھی درکار ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اور مقصود اصلی کو تقویت پہنچتی ہے۔ نماز جماعت و جمعہ میں اتحاد جہد کا اثر جو دوسرے نمازیوں پر پڑتا ہے محتاج بیان نہیں، اس لیے نماز میں یکجہت کا تعین ضروری ہے، مگر اس تعین میں انسانی عقل کو دخل نہیں، بلکہ جو ذات پاک سزاوار عبادت ہے یہ تعین اسی کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، ہجرت کے بعد بحکم الہی حکمت و مصلحت وقت بیت المقدس آپ کا قبلہ مقرر ہوا، چنانچہ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہود آپ پر طعن کیا کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر قبلہ ہمارے تابع ہیں، اس لیے آپ کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہو۔ مدت مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی اور یہ آیتیں نازل ہوئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ پھرنا آسمان کی طرف، پر ضرور آپ پھیر دیں اس کو قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں، پھر پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس پھیر لو اپنے چہرے کو اس طرف۔ اس تحویل کی کیفیت یہ ہے کہ نصف رجب یوم دوشنبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے آپ نے نماز ہی میں کعبے کی طرف رخ کر لیا، اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ ایک نمازی جو شامل جماعت تھا عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں انصار نماز عصر بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، اس نے تحویل قبلہ کی خبر دی، وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ کا رخ کر لیے۔ دوسرے روز قباء میں عین اس وقت خبر پہنچی جب کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اسی حال میں اپنا رخ بدل کر کعبے کی طرف کر لیا۔ تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا، اور وہ اس پر اعتراض کرنے لگے۔ ان کا اعتراض اور اس کا جواب قرآن کریم میں یوں مذکور ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف کس چیز نے تمہیں پھیرا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے؟ کہہ دو کہ اللہ کی مشرق اور مغرب ہے، وہ چلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ اس کو جس پر آپ پہلے تھے، یعنی کعبہ، مگر اسی واسطے کہ ہم معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ اور البتہ یہ قبلہ ہے جو شاق اور دشوار مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھلائی ہے۔ پہلی آیت میں ان کا اعتراض نقل کر کے یوں جواب دیا گیا کہ شرق اور غرب بلکہ جہت ستہ سب خدا کے ہیں، اس کو کسی خاص جہت سے خصوصیت نہیں،
کیونکہ وہ مکان وجہت سے پاک ہے، وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے، ہمارا کام اطاعت ہے۔ دوسری آیت میں مذکور ہے کہ تحویل قبلہ اس واسطے ہوا کہ ثابت و متزلزل تمیز ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احباب اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔